بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، مناسب سمجھا کہ مدینہ منورہ سے درود شریف ہی کا پیغام پیش کیا جائے تاکہ ہم سب بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں سے بن جائیں اور ہمارا شمار بھی کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہو جائے۔ دوستو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن کائنات ہیں۔ ہر ذرہ ذرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں۔ تو ان احسانات کی ادنا مکافات یعنی بدلہ، اس سے تو ہم ٹوٹلی عاجز اور قاصر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ تو ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہماری اس عاجزی پر کرم فرما کر اس کے لیے ایک بہت بڑا لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت آسان عمل کا حکم خصوصی شان اور اہمیت سے دیا۔ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اس کے ذیل میں حضرت صوفی اقبال صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شأنہ اپنے کلام پاک میں، اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی، ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز تو صرف سید الکونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی علیہ السلام پر، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ تو آگے صوفی اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جیسی شاندار تمہید اور جس اہتمام کے ساتھ ایمان والوں کو صلاۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت اور عظمت ہے اور یہ کیسا محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اور ویسے تو درود شریف کے فضائل بے شمار ہم سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ایک فضیلت تو ہمیشہ سامنے ہونی چاہیے، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک قیامت میں ہر موقع پر
مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو ہم تو اپنی بساط کے مطابق، ہمت کے مطابق 200-400 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں میں ایسے بھی بزرگان دین گزرے ہیں اور موجود ہوں گے، ایسے خوش نصیب کہ جن کے معمولات میں روزانہ 1.25 لاکھ درود شریف کا معمول، 1,25,000 125,000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھنے کا معمول۔ کتنے خوش نصیب ہو۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی سے ہم ہر وقت قریب رہیں، اس کے لیے یہ درود شریف کثرت سے پڑھنا یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، جیسے ابھی اس حدیث میں سنا آپ نے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی بہت ہی زیادہ ہمارے ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے فرمایا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں سارے دعاؤں کے وقت کو آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں تو کیسا؟ کہ میرے سارے دعاؤں کے وقت کو بھی صرف آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں، کہ بس درود شریف ہی میں اپنا سب وقت گزاروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی صورت میں اللہ تعالی شأنہ تیرے دنیا اور آخرت کے سارے فکروں کی کفایت فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اور علماء نے اس کا سبب یہ لکھا ہے کہ جب بندہ اپنی طلب اور رغبت کو اللہ تعالیٰ کی طلب اور پسندیدہ چیز یعنی درود شریف میں کر لیتا ہے، اور اپنے مطالب پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ راضی ہو، تو وہ اپنے یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی سب مہمات کی کفایت کرتا ہے، اس کے سب کاموں کی اللہ پاک کفایت کر لیتا ہے، سفائش کر لیتا ہے، پورا کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی درود شریف، اور اتنی کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں کہ ہماری عادت بن جائے، اور تھوڑی دیر میں ہم بہت پڑھ سکتے ہیں، لمبا درود شریف نہیں تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا اہتمام کریں چلتے پھرتے، اور یہ آپ اگر ٹائمنگ بھی کریں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح میں کتنی دیر لگے گی؟ ایک تسبیح فیو منٹس میں ہم پوری کر لیں گے۔ اور چلتے پھرتے ہم مسجد جا رہے ہیں، گھر سے نکلے تو وہ 5 منٹس واک جو مسجد تک ہوگا، اس میں پتہ نہیں کتنی 100 مرتبہ ہنڈریڈز آف ٹائم ہم درود شریف پڑھ لیں گے۔ اب دن میں 5 مرتبہ ہم مسجد جا رہے ہیں، راستے میں اگر ہم گھر سے نکلتے ہی درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیں تو مسجد تک پہنچنے میں کتنے 100 مرتبہ ہنڈریڈز آف ٹائمز ہم درود شریف پڑھ لیں گے۔ وہاں سے پھر واپس نکلے، گھر آتے ہوئے راستے میں پھر اس کا اہتمام کیا،
تو دن میں ہم ہزاروں مرتبہ انشاءاللہ تعالی اس طرح سے تو درود پڑھ سکتے ہیں، اور پھر باقی اوقات میں دن بھر اور بھی آگے چلتے پھرتے ہم پڑھیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ کتنے تھاؤزنڈز میں درود شریف ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، اس کے لیے کوئی مستقل وقت نکالنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو ایک روٹین کے مطابق ہم گھر سے نکلیں مسجد جا رہے ہیں، جاتے وقت بھی درود شریف، واپس نکلتے وقت بھی درود شریف، اب اتنا تو کرنے میں کوئی مشکل نہیں، ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب اس کی عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی پھر دن بھر بھی چلتے پھرتے بھی اس کی توفیق نصیب رہے گی، عادت ہو جائے گی درود شریف کثرت سے پڑھنے کی۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر وقت قرب نصیب فرمائے۔